اور میرے مسلمان بھائیوں، یہاں میں کئی آیتیں پڑھ سکتا ہوں، واقعات حدیث سے، لیکن میرے چند جملوں پہ توجہ دیجیے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو۔ جب ماں باپ نے مجھے آپ کو پالا، 9 ماہ ماں نے پیٹ میں رکھا، دودھ کی دھاریں پلائی، باپ نے بڑی مشقتیں محنتیں کر کے ہمیں پالا، یہاں تک پہنچایا۔ اب جب ہم جوان ہوں تو ہم ان کو بھلا دیں، کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ ان کو ہم آنکھیں دکھائیں اور ابا جان کہیں کہ بیٹا تم ایسے کرو، ہم کہیں نہیں ایسا ہوگا۔ ابا جان بلائیں تو ہم نہ جائیں، ابو جی کوئی بات کہیں تو ہم نہ مانیں، امی جان کوئی بات کہیں ہم نہ مانیں، امی جان ابو جان بوڑھے ہو جائیں ہم ان کے پاؤں نہ دبائیں، ہاتھ نہ چومیں۔ اپنے پیر سب آئیں تو ان کے پاؤں بھی چومیں، ہاتھ بھی چومیں، ان کے آگے 7 قسم کے کھانے بنا کے رکھیں، 14 قسم کے رکھیں، مرشد کا بڑا مقام ہے۔ لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، کائنات کا رب کہتا ہے اور میرا شکر ادا کیا کر، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کیا کر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے اور میرے نبی نے فرمان اپنے میں بتا دیا ہے۔ اے قیامت تک آنے والوں، اس رب کی طرف مجھ سے مجھ مصطفیٰ کو یہ آرڈر ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے مدینے والا مصطفیٰ عرش والا خدا راضی رہے، ایک ہی نسخہ مجھے رب نے بتایا ہے کہ میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دو یہ اپنی ماں اور باپ کو راضی رکھیں، خدا بھی راضی رہے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی رہے گا۔ عظمتاں کی سونا ماں دیا، اور میں تکڑا نہ کرے کرے بول سکتے تار دے دیا نے دعا۔ بعض نے سر چپ کر کے بیٹھے، پتہ کہ ہمارا بڑا سٹیٹس ہم نہیں پڑھتے، ان کا نہ پڑھ ماں پیو دی گل ہے تو میں کیا میرے تو اڑے ابے امی دی گل اللہ قرآن وچ پیا کر، اللہ بول پیا تو اجے بھی نہیں بولتا تار دے دیا۔ آخر تک سب کی آواز آئے تار دے دیا نے دعا، پھر بولو ایک باری تار دے دیا نے میرا عزیز ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ جہاں جہاں جائے نبی کے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ راولپنڈی گلشن عرفان مسجد حنفیہ نظریہ میں ایسا بھی ہجوم ہوتا ہے فجر کی نماز سے روزانہ 20 منٹ پہلے، جہاں نبی کے دیوانے نرم بستر چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے کے لیے آتے ہیں اور جو جذبے دکھاتے ہیں تار دے دیا نے نورانی ویڈیو گھماؤ ذرا تار دے دیا نے لال پیارا جدوں تک گھر نہیں آمدا رین بوہے تے نگاہ ماں لوگوں تار دے دیا نے۔ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، سفر طویل ہے، سفر کرتا ہوا رب کا پیغمبر پیارا کلیم ہے، عرض کی رب جلیل، جواب آیا بولو میرے پیارے کلیم، اللہ تھک گیا ہوں میری سواری کا انتظام فرما۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، میرا ایک بندہ بیٹھا ہے تمہاری سواری کا انتظام کرے گا۔ وہ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ نبی کو سواری دے دیتا، یا یہ نبی اس کے بارے میں اللہ کہتا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب 12 قبیلے آ کے کہتے موسیٰ پانی چاہیے، اللہ کا پیغمبر اپنا چھوٹا عصا پتھر پہ مارتا ہے، 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ وہ چاہتے تو کسی پتھر کو اشارہ کرتے، سواری کی شکل اختیار کر لیتا،
لیکن قیامت تک اللہ مجھے آپ کو ماں باپ کی شان بتانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں جوانوں، دیکھنا وہاں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اسے سلام کیا، جواب دیا موسیٰ پیغمبر کا نام لے کے۔ آپ نے فرمایا تجھے میری خبر کیسے ہوئی، میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس رب نے میری طرف بھیجا ہے اس نے نام بھی بتا۔ فرمایا میری سواری کا انتظام کر، سفر طویل ہے، تھک گیا ہوں۔ اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے زمانے والوں میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، اس نوجوان نے شہادت کی انگلی اٹھائی، آسمان کے اس بادل کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے اس بادل کے ٹکڑے کو کہنے لگا جوانوں دل تھام کے ذرا سنیے، اے بادل کے ٹکڑے نیچے آ جا۔ کہا ادھر اس کا اشارہ ہوا، پل بھر میں بادل کا ٹکڑا نیچے آنا شروع۔ کہتے جب زمین کے قریب آیا تو گھوڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جوان سواری پہ تو بعد میں بیٹھوں گا، پہلے یہ بتا کون سا وظیفہ کرتا ہے کہ بیٹھا تو فرش زمین پر ہے، حکم تیرا آسمانوں پہ چل رہا ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، میرے باپ کا وصال ہو گیا، پھر میں بوڑھی والدہ کی 40 سال تک مکمل خدمت کرتا رہا۔ جب وقت نزا آیا ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، میں بھی رونا شروع ہو گیا۔ اے ماں جی آپ جا رہی ہو، میں خدمت کس کی کروں گا؟ کہا میرے فرمانبردار بیٹا گھبرانا، تسلی رکھ، اللہ تجھے کبھی کسی شے کی کمی نہیں لگائے گا۔ میں تو قبر میں چلی جاؤں گی پر میری خدمت کا صلہ تیرے پاس موجود رہے گا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ کی بلیا میری ماں کو کیا ہے؟ فرمایا بیٹا ایک تو میری خدمت کے بدلہ میں اللہ تجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا، دوسرا دنیا میں جو بھی اپنے مولا سے مانگے گا میری دعا کی برکت سے ہر شے رب تجھے عطا فرمائے گا۔ تارے دے دیا نے دعا، بولو نا پھر تارے دے دیا نے ہر شے۔ یہ نوجوانوں کے لیے ہے، آج ذرا سی بات ہو نا ہم کہتے نہیں امی جی ایسے ہونا چاہیے، ابو جی ایسے ہونا چاہیے، اور بات کریں تو اللہ معافی کرے والدین ہم سے شکایتیں بھی کرتے ہیں، بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی۔ کس کی بات نہیں مانتے ہو؟ رب نے اپنی رضا جن کے راضی رہنے میں رکھی ہے، اور خدا کی قسم لوگ پوچھتے ہیں کیا وظیفہ کریں، کیا چلا کریں کہ ہم سے اللہ رسول راضی ہو جائیں، ہمیں یہ عزت ملے، یہ مقام ملے۔ تو میں کہتا ہوں آج میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر فجر کے اس درس میں بتا رہا ہوں، آؤ جوانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو عزت چاہیے نا؟ بولو چاہیے یا نہیں؟ بولو نا چاہیے نا؟ اللہ کا قرب چاہیے، جنت چاہیے، مدینے والے کی محبت اور رضا چاہیے، قرآن کا فیضان چاہیے، ولایت چاہیے۔ میں نے بڑا جملہ بولا ہے، کیا چاہیے؟ ولایت۔ تو ماں باپ کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی خدمت اور فرمانبرداری سے خدا ہر شے عطا فرما دے گا۔ ہر چیز بازاروں ملے چیز نہ کوئی، اور ڈھونڈ زمین آسمان۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنا کہا اللہ جنت میں میرا سنگی کون ہوگا؟ اللہ نے وہ بتایا جو ماں باپ کا خدمت گزار تھا۔ بایزید بستامی کو ولایت ماں کی دعا سے ملی ہے، بولو نا۔
امام بخاری نہیں ہے جنہوں نے بخاری شریف لکھی. قرآن مجید کے بعد علماء محدثین نے جس کتاب کو سب سے بڑا درجہ دیا وہ بخاری ہے. آپ بچپن میں ہیں تو نابینا ہیں. ماں روزانہ اٹھ کے دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو آنکھیں عطا کر. روزانہ دعا کرتی ہے میرے بیٹے کو آنکھیں عطا کر. ماں کا دل، ماں کا کلیجہ جب تڑپتا ہے، توجہ میرے جملوں پہ، ذرا گفتگو اینڈ ہونے جا رہی ہے لیکن آپ کا ذوق اینڈ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں تاریخی جملے بولنے جا رہا ہوں. تو میرے مسلمان بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا بیان کر رہا ہوں میں بتائیں؟ دیکھ رہا ہوں توجہ کس کس کی ہے. سارے سبحان اللہ کہہ رہی ہے، توجہ بھی ہے. حضرت بایزید بستامی کو اللہ نے کیا کر دی؟ ولایت عطا کر دی. اور پھر کیا کیا؟ اگلی بات کیا ہے جی؟ ماشاءاللہ تک اللہ جڑا توجہ رکھی ہوئی تو بول رہے امام بخاری. اسے چیک کرنا ہے. امام بخاری نابینا ہو گئے بچپن میں. ماں روزانہ دعائیں مانگتی ہے. اب ماں وہ ہستی ہے، باپ وہ ہستی ہے، ان کی طرف رب بھی دیکھ کے رہتا نہیں ہے، وہ بھی کرم کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری کی والدہ تجھے مبارک ہو، اللہ تیرے بیٹے کو آنکھیں عطا کرے گا. رات کو یہ خواب دیکھا، جب صبح تہجد کے لیے بخاری کی ماں اٹھی ہے تو بیٹے کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، بینائی کا نور بھی جگمگا رہا. اور کیوں نہ ہوں، اب آپ کہیں اتنے واقعات چھوڑ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوڑ کے میں آخری اس 1.5 منٹ میں کیا بولنے لگا ہوں. کوئی ہے جو سبحان اللہ کہہ دے؟ اللہ اکبر. ماں باپ کا یہ مقام ہے. ادھر ماں تڑپی، اللہ نے بخاری کو بینائی عطا کر دی. اور جوانوں مت کبھی باپ کا دل دکھاؤ، مت کبھی اپنی والدہ کا دل دکھاؤ. جب ماں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان زور زور سے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پیاسا دیکھ کر تڑپتی مچلتی ہے، اللہ کی رحمت موج میں آتی ہے. اور ماں کی اس ممتا کو دیکھ کر، ماں کے پیار کو دیکھ کر، ماں کی شفقت کو دیکھ کر، ماں کے بہتے ہوئے کلیجے کو دیکھ کر، ماں کے دل میں بچے کی شفقت اور وہ محبت دیکھ کر کائنات کا رب بھی اپنی رحمت کو اپنے چوبن پہ لا کے کہتا ہے اے زمین تیرے سینے پر میری ایک بندی اپنے بچے کے لیے تڑپی ہے، اپنے سینے سے زمزم کا چشمہ جاری کر. ماں باپ جب اولاد کے لیے تڑپے تو رب اتنا کرم فرما دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اگر کچھ چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، ان کی نافرمانی سے بچو. اس رمضان میں میرے نبی نے بھی جب منبر پہ قدم رکھا، آخری بات کر رہا ہوں تو آمین آمین 3 باتوں پہ کہا. ایک بات یہ بھی تھی، جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس کو ماں باپ دونوں یا کوئی ایک مل جائے خدمت کر کے جنت نہ کما سکے وہ بھی رب کی رحمت سے معلوم ہے. کھڑے ہو جائیے.